الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بعدد من صلى وصام وصل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه بعدد من قعد وقام أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه میرے محترم و مکرم بھائیوں اور بزرگوں، کلام مقدس میں سے ایک آیت اور احادیث مبارکہ میں سے دو حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور حق بات بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے سمجھانے، آپ کو سمجھنے، بلکہ تمام عالمی اسلام کے لیے اللہ اس کو ذریعہ نجات اور ذریعہ ہدایت بنائے۔ میرے بولنے، آپ کے سننے کو اللہ اپنی بارگاہ عزت میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ میرے محترم بھائیوں، ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر ایک چیز کا ایک ثمرہ ہوتا ہے، ہر ایک کام کا ایک پھل ہوتا ہے۔ آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے، جب اس سے پوچھو آپ کیوں کر رہے ہیں تو اس کی وجہ اور فائدہ آپ کو بتلائے گا۔ آپ یہاں سے گھر سے نکلے، اہلیہ محترمہ نے فرمایا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں گھر کا سودا سلف لینے جا رہا ہوں۔
واپس 1 گھنٹے کے بعد آئے، بھائی سودا سلف کہاں ہے؟ میں تو ایسے چلا گیا، واپس آ گیا. تو وہ آپ کو فرمائے گی کہ آپ نے تو کہا میرے جانے کا مقصد سودا سلف لانا ہے، آپ نے تو نہیں لایا. اگر اس طرح بار بار آپ کریں گے تو وہ کہیں گے یہ کوئی بیوقوف ہو گیا ہے میرا شوہر. ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ یار میں کراچی جا رہا ہوں. بھائی کیا کام ہے؟ یار جا رہا ہوں، کوئی کام ہے، کوئی کاروباری سلسلے میں. یہاں سے نکلا 6:45 میں گاڑی پر بیٹھا، پہنچ گیا، واپس آ گیا، وہاں کسی سے ملا جلا نہیں. تو اس جاننے کا کوئی مقصد اور پھل اس کے ہاتھ میں نہیں آیا. میرے محترم بھائیو، کھانے کا ایک مقصد ہے، کیوں؟ بھوک مٹ جائے. پینے کا ایک مقصد ہے، کیوں؟ پیاس بجھ جائے. کپڑا پہننے کا ایک مقصد ہے، کیوں؟ میرا سطر چھپ جائے، اللہ اور نبی کا حکم ہے. تو میرے محترم بھائیو، رمضان المبارک کا بھی ایک مقصد اور پھل ہے، یہ بات سمجھ لیں. اگر وہ مقصد اور پھل رمضان کا آپ نے حاصل نہیں کیا، میں نے حاصل نہیں کیا، تو یاد رکھنا یہ شخص بلا وجہ اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھ رہا ہے. ایک بات آپ سے پوچھنی ہے، رمضان المبارک کے علاوہ کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، اور اپنی محترمہ کے ساتھ ہم بستری کرنا بھی حلال ہے. تو رمضان کے علاوہ کھانا بھی حلال، پینا بھی حلال، اپنی بیوی سے جمع کرنا بھی حلال. لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں طلوع صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک حلال کھانا بند، حلال پینا بند، حلال بیوی حرام. اب رمضان کا مقصد اس سے آپ سمجھیں گے کہ جب اللہ رب العزت ہمارا حلال کھانا، حلال پینا اور حلال بیوی ممنوع قرار دے رہا ہے کہ نہیں کھانا ہے، تو جو چیزیں رمضان سے پہلے حرام تھی، رمضان میں وہ کیسے حلال ہو جائے گی؟ یہ بات آپ سمجھیں گے. جو چیزیں رمضان سے پہلے بھی حرام تھی، جھوٹ بولنا حرام، فراڈ کرنا حرام، بدنظری کرنا حرام، کسی کا حق دبانا حرام، کسی کی زمین چھیننا حرام، غصہ کرنا حرام، کسی کو ایذائیں اور تکلیف دینا حرام. جب یہ رمضان کے علاوہ حرام ہے، تو پھر جب رمضان کا مہینہ آ جائے اور حضرت صاحب اسی چیزوں میں مبتلا ہو، تو رمضان کا مقصد اور فائدہ حاصل. حدیث پاک سن لو، میرے آقا مدنی امام الانبیاء فخر موجودات سرور کائنات سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت ان یدع طعامہ وشرابہ. جو آدمی رمضان میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ کے تقاضوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے، بے حیائی کرنا نہ چھوڑے، بدنظری کرنا نہ چھوڑے، گانا سننا نہ چھوڑے، لوگوں کو تکلیف دینا اور ایذا دینا نہ چھوڑے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. اللہ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں. تو روزے کا مقصد کیا ہوا؟ اپنے دل میں اپنے تمام اعضاء اور جوارح سے گناہوں کو دور کرنا. روزے کا ایک مقصد یہ ہے. روزے کا ایک فائدہ یہ ہے، مجھے بتلائیں فرشتے کھاتے پیتے ہیں؟ نہیں، نہ کھاتے نہ پیتے ہیں فرشتے، نہ ان کو بیوی کی ضرورت ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے کھانا پینا تو آپ نے چھوڑ دیا، بیوی کو آپ نے چھوڑ دیا، لیکن جو کام رمضان سے پہلے حرام تھے وہ آپ نے نہیں چھوڑے، تو روزے کا مقصد آپ نے حاصل نہیں کیا. یہ روزہ میرے اور آپ کے اندر تقوی کا چراغ روشن کے لیے آیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں
ہم اپنے دل میں تقوی کا چراغ روشن کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو دور کریں۔ میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، اللہ معاف فرمائے مجھے، آپ نوافل پڑھیں یا نہ پڑھیں، جملہ میرا یاد رکھنا، آپ نوافل پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ تہجد پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ ذکر کرے یا نہ کرے، لیکن خدا کا واسطہ ہے رمضان میں اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دیں، رمضان میں جھوٹ، دھوکہ، فراڈ یہ چھوڑ دیں، کسی کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ یہ رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ غمخواری کہتے ہیں مواسات، گھر والوں سے پیار، عزیز و اقارب سے پیار، غریبوں اور یتامہ اور مساکین سے پیار اور محبت، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ مجھے ایک بات بتلائیں، آپ نے سنا ہے علماء سے، غصہ کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، حلال ہے کہ آپ لوگوں کے نزدیک؟ بھائی غصہ کرنا حرام ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرما دیا۔ آج کی سائنس اور ڈاکٹر کہتے ہیں غصہ نہ کرو، غصے پر کنٹرول کرو، کیوں؟ اس سے شوگر اور بلڈ پریشر پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ نے تو 1450 سال پہلے بتلا دیا، لیکن آقا مدنی نے 1450 سال پہلے فرما دیا غصہ مت کرنا، غصہ کرنا حرام ہے۔ آج تم اس کی وجہ نکال رہے ہو کہ اس سے بلڈ پریشر پیدا ہوتا ہے، اس سے شوگر پیدا ہوتا ہے۔ تو غصہ کرنا رمضان سے پہلے بھی حرام اور 1450 سال سے پہلے سے حرام، تو رمضان میں اب حضرت مفتی صاحب یا حضرت تبلیغی صاحب یا حضرت حاجی صاحب، اب اس نے روزہ رکھا ہے، 11-12 بجے اٹھ رہا ہے اور آنکھیں جو ہے وہ یہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ اگر محترمہ غریب نے کوئی خدا نہ خواستہ شربت میں کوئی آگے پیچھے ہو گیا کھانے پینے میں، اب یہ آسمان پر اڑ رہا ہے، بھائی روزہ صرف کیا آپ نے رکھا ہے؟ یہ رمضان میں غصہ کرنا حرام ہے۔ رمضان غمخواری اور محبت اور پیار کا مہینہ ہے۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے، آپ نے اپنی، میں سسروں سے بھی کہتا ہوں جو سسر ہیں، دوسروں کی بہو آپ کے گھر میں ہے، دوسروں کی بیٹیاں، جو شوہر ہے ان کو کہتا ہوں دوسروں کی بہنیں اور بیٹیاں آپ کے گھر میں ہیں، جو دیور ہیں دوسروں کی بہنیں آپ کے گھر میں، جو شوہر ہے ان سے سب سے گزارش دست بستہ کرتا ہوں اللہ کے لیے، رمضان کے علاوہ تو چھوڑے، رمضان میں تو ان کے ساتھ احسان کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ آپ تو نیند میں ہیں، میں تو نیند میں ہوں، ہماری تو نمازیں اور بار کے معاملات ہیں۔ آپ کی چٹنی کون بنا رہی ہے؟ آپ کے پکوڑے سموسے کون؟ آپ کا سالن اور روٹی کون بنا رہی ہے؟ آپ کے کپڑوں کا انتظام کون کر رہی ہے؟ اللہ کے واسطے ان کے ساتھ احسان کرو۔ اگر افطاری کے ٹائم میں 1-1.5 گھنٹہ پہلے گھر آ گئے، بعض لوگوں کا دماغ اتنا گرم ہوتا ہے، یار حضرت رمضان کا مہینہ ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں میرا دماغ ٹھنڈا ہو جائے۔ خدا کے بندے، اس لیے بعض بیویاں غریب محترمہ پوچھتی ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ میرا شوہر نرم ہو جائے، اب رمضان کا مہینہ ہے۔ اس لیے وہ کہتی ہے بھائی جب 5 منٹ رہ جائیں پھر آپ آ جانا ہے افطاری کے ٹائم، کیوں کہ یہ بجائے بنانے کے سارا سامان اور کام بگاڑ دے گا۔ اس لیے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں گھر میں 1 گھنٹہ پہلے آ جائیں اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائیں، محترمہ کے ساتھ کوئی کام کاج کیا، شربت بنا لی، غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی آگے پیچھے گلاس ادھر پھینک دیا، پٹھان لوگ اس طرح کہتے ہیں، اللہ اس کو معاف کرے۔ ہمارے پٹھانہ میں کہتے ہیں، ہمارے پشتوں میں ایک محاورہ ہے، ملاچ دی اغد مائنے اور مرہی دی۔ مولوی جو ہوتا ہے، مفتی اور مولوی، یہ بیوی کا غلام ہوتا ہے۔ بھائی مجھے بتلائیں ایک بات، آقا مدنی فخر موجودات سرور کائنات سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے 2 چیزوں کی وصیت کی، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، نماز کی فکر کرو اور جو تمہارے ماتحت تمہاری بیویاں ہیں، تمہارے نوکر ہیں، ان کا احترام کرو۔ تو یہ تو آقا مدنی کا حکم ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ عیب ہے، اگر اس نے بیوی کے ساتھ شربت بنا لیا، یار میرا بھائی مجھے کیا کہے گا؟
اگر میں نے اس کے ساتھ، میرا باپ کہے گا یہ تو غلام ہے جوروں کا. ارے میرے محترم بھائیو، رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے. شربت آپ نے بنا لیا، پلیٹ اٹھا لیے، برتن رکھ لیے، سامان اٹھا لیا، باخدا یہ آپ کے نفس کو بنائے گا. تو رمضان کا ایک فائدہ یہ یاد رکھنا، سب سے بڑا 2 دشمن ہے انسان کے، ایک نفس ہے اور ایک ابلیس لعین ہے. اب اس میں سے لوگ پوچھتے ہیں بڑا دشمن کون ہے؟ تو بھائی مجھے آپ سے پوچھنا ہے، حکیم صاحب تشریف فرما ہے، مجھے آپ سے پوچھنا ہے. حاجی حامد کہے گا مفتی صاحب آج آپ گرم ہیں. گرم نہیں ہے، بات سمجھنے کی ہے. رمضان کے فوائد آپ نے سمجھنے ہیں. جب ابلیس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، کوئی شیطان اور ابلیس موجود تھا اس وقت؟ کوئی. جب ابلیس نے اللہ کے حکم سے انکار کیا شیطان نے، اس ٹائم کوئی اور ابلیس اور شیطان موجود تھا؟ نہیں، اس کا نفس تھا. تو ابلیس کو شیطان بنانے والا اس کا نفس ہے. تو اللہ نے تو حدیث پاک میں فرما دیا، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ شیاطین تو رمضان میں سب باندھ دیے گئے ہیں. اب کون سی چیز ہمارے پاس رہ گئی؟ نفس. اب یہ نفس کو بنانے کا مہینہ ہے، نفس کو قابو کرنے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فارسی میں شعر ہے کہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہوگی تو آپ کا نفس آپ کے قابو میں آئے گا. نمبر 1، خاموشی کی خنجر ہو اور بھوک کی تلوار ہو اور تلاوت اور ذکر کا نیزہ ہو. جب یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہوگی تو آپ کے نفس آپ کے قابو میں آئے گا. خاموشی اختیار کریں، لا حول، آپ کھیل تماشے میں اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، بیہودہ نہ بولے. اور دوسرے نمبر پر بھوک تو ایسے ہی روزہ ہے، اس سے بھی نفس کنٹرول ہوتا ہے. اور تیسرا قرآن کی تلاوت اور ذکر. جب یہ چیزیں اپنے اوپر تو آپ کا نفس آپ کے کنٹرول میں آئے گا. تو خدمت کرنا بیوی کے ساتھ یہ تھوڑا غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے. بھائی گھر میں، باپ گھر میں، ماں گھر میں، تو جب نفس پر پاؤں آتا ہے تو یہ خوار ہوتا ہے. اور قرآن نے فرما دیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. کمرے میں اکیلے ہوتے ہو، پانی پیتے ہو، فریج کھلا ہوا ہے آپ کے پاس ہے. کمرے میں اکیلے ہوتے ہو، سب کچھ کھانے فریج میں پڑا ہوا ہے، نہیں کھا رہے ہو. کیوں؟ سمجھ رہے ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو بازار میں جب جا رہے ہو تو روزے کا ایک مقصد احسان ہے. احسان ایک درجہ ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. احسان یہ جبریل امین تشریف لائے، بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود، لمبی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد، اپنے مبارک مسجد میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام تشریف فرمائے. جبریل امین نے سفید لباس انسانی شکل میں آئے، کوئی نہیں پہچانتا تھا کہ یہ کون ہے. تشریف لائے. صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی نہیں جاتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن کپڑے بالکل صاف ستھرے تھے، بال بالکل صاف ستھرے تھے، تیل لگے ہوئے تھے. تو ہم نے کہا اگر ہم جانتے تو یہی کا ہوتا، لیکن سفر کے بھی کوئی آثار نہیں ہے اس پر، کپڑے بھی صاف ستھرے. آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو مبارک سے اپنے زانو ملا دیے اور فرمایا مل اسلام، مل ایمان، مل احسان. 3 سوال کیے. ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے. 3 چیزوں کے درمیان فرق سمجھے. ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، خیر اور شر پر ایمان. اسلام کیا ہے؟ جبریل امین نے سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ اسلام. آپ جو بھی جواب دیں وہ کہتے ہیں صدقتا، آپ نے سچ فرمایا. سوال بھی کرے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے تب بھی کہے آپ نے سچ فرمایا. پھر اس نے پوچھا احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح اللہ کی عبادت کرنا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ مقام تجھے نہیں ہے تو پھر اس طرح عبادت کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو رمضان المبارک کے مہینے میں آپ اکیلے ہوتے ہیں کمرے میں، کچھ نہیں کہتے. کیوں؟ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. حالانکہ کسی کو کیا پتہ چلا، آپ نے غرارہ کیا، آپ پانی نہیں چلے جا سکتے، لیکن کیوں نہیں کھا رہے، کیوں نہیں پی رہے؟ کہ یار احسان کا درجہ اللہ دینا چاہتا ہے، اس لیے یہ شخص نہ کھا رہا ہے اور نہ پی رہا ہے. تو میرے محترم بھائیو، جب آپ بازار میں ہوں، کوئی نہیں، آپ ملاوٹ نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے. یہ کیوں؟ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. غیر محرم عورت نظر آ گئی، آپ نے نہیں دیکھنا، اپنی نظریں نیچے کرنی ہے. ایک نسخہ بتلا دیتا ہوں. جب کوئی غیر محرم عورت نظر پڑے، رمضان میں ہو یا رمضان کے علاوہ،
اسی ٹائم میں آپ نظریں نیچے کرے اللہ کے ڈر سے، اسی ٹائم کوئی دعا کرو قبول ہو جائے گی۔ غیر محرم عورت پر نظر پڑی، آپ نے اللہ کے ڈر اور خوف سے اپنی نظریں نیچے کر لی، اسی ٹائم کوئی اللہ سے دعا مانگ لو، اللہ آپ کی دعا قبول کر لے گا۔ یہ نسخہ بتلا رہا ہوں۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، رمضان کے فوائد یہ ہیں، رمضان کے فضائل یہ ہیں، رمضان کے ثمرات اور برکات یہ ہے کہ رمضان کے فائدے میں اور آپ حاصل کریں۔ 5 وقت نماز با جماعت، تراویح بھی پڑھنی ہے اور تہجد کی نماز۔ ایک بات آپ سمجھے، یہ روزہ اور عبادت نام ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کا، یہ بات سمجھے۔ روزہ، تراویح، عبادات، حلال کھانا پینا چھوڑ دینا۔ بھائی 6:50 پر اذان ہوتی ہے، اگر 6:49 پر آپ نے ایک دانہ گندم بھی کھایا، روزہ ٹوٹ گیا نہیں ٹوٹ گیا؟ کتنے روزے رکھنے پڑے گے؟ 60 روزے رکھنے پڑے گے۔ اور 50 پر کھا لیا تو اللہ کا حکم پورا کیا، جو بھی دعا آپ کریں گے اللہ قبول کر دے گا۔ تو رمضان نام ہے، عبادت نام ہے اللہ کے نبی کی فرما برداری کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری جلدی کرنی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ 6:50 پر ہو رہی ہے تو آپ 6:40 پر کرو، کہ مفتی صاحب نے کہا جلدی کرنی ہے افطاری۔ جب وقت داخل ہو آپ نے افطاری کرنی ہے، پھر اذان کا انتظار نہیں کرنا ہے، گوگو بج جائے بس آپ روزہ افطار کر لیں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک کہ افطاری میں جلدی کرے گی۔ اچھا، سحری میں تاخیر کرنی، اب بعض لوگ جو ہے نا وہ کام سے آ جاتے ہیں، موبائل میں 2 بجے کھا لیا بس۔ برکت سحری کی یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے کہ آپ سحری آخر میں کیا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آخری وقت میں کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، سحری کھا لیا کرو، تمہارے لیے فرشتے بھی مغفرت کی دعا کریں گے اور اس میں برکت ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے ایک چیز میں برکت ہے تو وہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ تو افطاری میں جلدی کرنی، سحری میں۔ اب سحری میں ایسے اٹھ رہے ہیں 3:30 بجے اٹھ جاتے ہیں، وضو کر کے 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت تہجد کی پڑھ لیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، سن لو، اس ٹائم میں رمضان کے علاوہ بھی اللہ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے بندے کی طرف۔ پھر رمضان کے مہینے میں سحری کے ٹائم تہجد میں آپ کھڑے ہیں اور اللہ سے 2 آنسو بہا کر کے آپ مانگ رہے ہیں، اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ صحت مانگے، روزی مانگے، رزق مانگے، اولاد مانگے، فرما برداری مانگے، جو چیز آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے سحری میں تہجد کی بھی پابندی کریں۔ لیکن ایک جملہ پھر دوبارہ وہی کہتا ہوں، اگر آپ نوافل نہیں پڑھ سک رہے ہیں، آپ تلاوت کرنی ہے نہیں کر سک رہے ہیں، ذکر نہیں کر سک رہے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے نافرمانیاں اللہ کی چھوڑ دیں، فرض پڑھ لیں، تراویح پڑھ لیں، روزہ رکھیں اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ۔ رب کعبہ کی قسم ہے رمضان کے فائدے آپ کو نصیب ہو جائیں گے، رمضان کے پھل آپ کو نصیب ہو جائیں گے۔ پھر جب آپ یہ جو جیسے گاڑی چلاتے ہیں، جن کے پاس گاڑیاں یا موٹر سائیکل ہے، مہینے میں اس کی ٹیوننگ کراتے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے انسانی جسم کے لیے ٹیوننگ ہے۔ آپ کی روحانی امراض بھی ختم، آپ کی جسمانی امراض بھی ختم۔ یاد رکھنا، گناہوں کی وجہ سے بیماریاں لاحق ہوتی ہے۔ تو جب انسان رمضان میں ان گناہوں سے بچتا ہے، اللہ پاک روزے کی برکت سے ان تمام بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ شوگر کا علاج نہیں ہے، بلڈ پریشر کا علاج نہیں ہے، گولیاں کھاؤ، فلاں نہ کرو، پرہیز کرو، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں جن کے اللہ یا اللہ کے نبی نے منع فرمایا، یقین کریں آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ غصے سے پرہیز کریں، آپ کا شوگر اور بلڈ پریشر ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق